بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ کئی تعلیموں سے صبح کے اوقات سے متعلق بات چل رہی ہے۔ کل کی جو تعلیم ہوئی تھی تو صبح کی تعلیم میں کل ہم نے آپ کو ایک بات یہ سکھائی تھی اور اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آئی تھیں، لیکن جو اہم بات تھی کل کی تعلیم کی وہ یہ تھی کہ رات کو جب سوئیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سوئیں، یعنی اس طرح کا معمول ہو کہ کھانے سے فراغت مغرب کے بعد ہو جائے، مغرب کے بعد کھانا کھا لیا کرو، پھر عشاء کی نماز پڑھنے مسجد جایا کریں، کسی کے ساتھ جایا کریں۔ اس ضمن میں ایک بات اور کہوں کہ بہت سارے بچوں کو چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کی عادت ہے اکیلے نکل جانے کی، بغیر بتائے نکل جانے کی، چھپکے سے چلے جانے کی گھر سے باہر۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ بغیر بتائے چھپکے سے نکل گئے گھر سے، گھر والے پریشان ہو رہے ہیں۔ بغیر بتائے دکان پر چیز لینے کے لیے چلے گئے، گھر والے پریشان ہو رہے ہیں۔ بغیر بتائے نماز کے لیے بھی نہ جائیں، اجازت لے کر جائیں۔ مسجد اگر قریب ہوگی تو آپ کو اجازت دے دی جائے گی، اور اگر مسجد دور ہوگی تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کسی کے ساتھ جائیں، اکیلے نہیں جانے دیا جائے گا۔ میں نے یہ بات یہاں پہ اس لیے کی کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کا میں نے کہا آپ سے کہ بھائی عشاء پڑھنے جائیں مسجد، لیکن میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی یہ اکیلے نکل جانا، چھپکے سے نکل جانا، دروازہ کھول کے نکل جانا، بغیر بتائے چلے جانا، آپ نے بتایا نہیں، گھر سے خاموشی سے دروازہ کھولا چلے گئے، آپ اجازت بھی نہیں لی، آپ نے اپنی مما کو بھی نہیں بتایا، بابا کو بھی نہیں بتایا۔ ادھر دیکھیں، آپ کو تو بتا کر، اجازت لے کر، اطلاع دے کر جانا چاہیے تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، یا میں چیز لینے جا رہا ہوں۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ رات کو مغرب کے بعد ہی کھانا کھا لینا چاہیے اور عشاء کی نماز پڑھنے جائیں کسی کی ساتھ اجازت سے، اور نماز پڑھ کر آئیں۔ اب اگر نماز جلدی ہو رہی ہے، جیسے آج کل جلدی ہو رہی ہے، تو جلدی نیند نہیں آ رہی آپ کو اگر 8 بجے تک، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیں، بجائے یہ کہ موبائل لے لیا کہ موبائل دیکھتے ہوئے سوؤں گا۔ یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ موبائل میں نعت چلا دی، تلاوت چلا دی کہ میں تلاوت سنتا ہوا سوؤں گا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ جیسے بہت سارے گھروں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے تلاوت چلا دیتے ہیں یا نعت چلا دیتے ہیں، تو اس کو سنتے سنتے بچے سو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ تلاوت سنتے ہوئے سو رہے ہیں یا تلاوت کرتے ہوئے سو رہے ہیں، دونوں کام اچھے ہیں، لیکن تلاوت جب چل گئی ہے تو اس دوران باتیں کرنا یہ بری بات ہے۔ مثال ہے، تلاوت چلا دی آہستہ آواز سے، میں نے آپ کو کہا تھا نا، اب تلاوت بھی چل رہی ہے، آپ کی گپ شپ بھی چل رہی ہے، آپ کی باتیں بھی چل رہی ہیں، آپ کا شور بھی چل رہا ہے، نہیں، جب تلاوت شروع ہو جائے، جب تلاوت چلا دی جائے تو اس دوران باتیں کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، قرآن کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت چل رہی ہے، اس وقت حکم یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ دو اور یہ قرآن کریم کی تلاوت سنو، یہ حکم ہے۔ اس وقت کا حکم ہے، کیا کرو سین سی بیٹھو، اس وقت کا حکم یہ ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ کر تلاوت سنو، نہیں تو نہیں چلاؤ۔ محمد سعد آگے آ جاؤ۔ اس وقت کا حکم یہ ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ کر تلاوت سنو توجہ سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ تلاوت کرتے ہوئے سو رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے، یہ تلاوت سنتے ہوئے سو رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور اچھی بات بتاؤں میں آپ کو، اور اچھی بات یہ ہے جو میں پہلے آپ سے بہت کہا کرتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ ابو امی کی ٹانگیں دبا کر سونا، سر میں تیل لگا دینا، یہ
بہت ہی اعلیٰ اور اونچا کام ہے کہ جب آپ نے دیکھا مما بھی لیٹ گئی ہیں اور اب بابا بھی لیٹ گئے ہیں، آپ ان کی ٹانگیں دبا دو، ان کا سر دبا دو. یہ تو بہت، وہ خود سے دباؤ. کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ وہ خود سے ماشاء اللہ سے خدمت کرتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کو کہنا پڑتا ہے پھر بھی نہیں کرتے، کہنے کے باوجود بھی نہیں، میری ٹانگوں میں خود درد ہو رہا ہے میں نہیں دبا رہا، یعنی اس طرح جواب دے دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی، ان کے بابا کہہ رہے ہیں بیٹا آج میں تھک گیا ہوں، آفس سے آ رہا ہوں، تھک گیا ہوں، بیٹا تھوڑی ٹانگیں دبا دو، میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے. نہیں، یہ نہیں سنیں گے. بڑوں کی نہ سننا کتنی بری بات ہے. ایسے بیٹھے سر تو چیزیں، بڑوں کی بات کا نہ سننا یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے. آپ کو تو خود سے ٹانگیں دبانی چاہیے، آپ کو تو کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. رات کے کام بتا رہا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے جیسے تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے سونا، سنتے ہوئے سونا، نعت سنتے ہوئے سو گئے. اس سے اسی طرح کا ایک اور اچھا کام کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ٹانگیں دبا دی، ابو کی امی کی ٹانگیں دبائیں، سر میں تیل لگا دیا. یہ تو بہت بڑی سعادت کی، اس سے دعائیں ملیں گی، اس سے آپ کے راستے کھلیں گے. لیکن یہ وہ بچہ کرے گا جس کے دل میں اپنے ابو اور امی کی محبت ہوگی، عظمت ہوگی، ادب ہوگا، احترام ہوگا، وہی کرے گا. جس کے دل میں ادب اور احترام نہیں ہوگا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کو سوتے ہوئے جاگتے ہوئے بس اپنی فکر ہوگی، موبائل ہاتھ میں ہوگا یا اپنی دنیا میں مگن ہوں گے. ریان عاطف آپ سو رہے ہیں، سیدھے بیٹھیے. تو اس لیے میں رات کے سونے والے کام بتا رہا تھا. گزشتہ جیسے میں نے تعلیم میں بتائے تھے، ان میں سے آج دیکھو نا کتنا بڑا کام آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سونے سے قبل تھوڑی دیر ٹانگیں دبا دیا کرو. خدمت کر دی، ٹانگیں دبا دی. امی سے تھوڑی دیر باتیں کرنی، یہ بھی تو بڑی عبادت ہے. امی ابو سے تھوڑی دیر باتیں کرنا، اچھی اچھی باتیں کرنا بھی تو عبادت ہے. ایک تو یہ نا کہ بدتمیزی والی گفتگو کرنا، ایک یہ کہ اچھی اچھی باتیں کرنا. امی آپ کا دن کیسا گزرا، امی آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں، امی میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. امی کوئی مجھے کہانی، کوئی واقعہ سنائیں، کوئی قصہ سنائیں، صحابہ کا واقعہ سنائیں. امی آپ کی طبیعت، ایسی بات، یہ باتیں کرنا امی سے. بابا کے پاس جا کے بیٹھ گئے، بابا سے باتیں کریں. لیکن میں نے جو اندازہ لگایا ہے، جو مجھے آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں، مجھے کہ آپ کے پاس کسی سے باتیں کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور بعض بچوں کے پاس تو کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور سونے کی عادت نہیں ہے. ایک ہی کام میں سارا وقت گزر رہا ہے موبائل میں. موبائل کی خوب خدمت ہو رہی ہے، اس کی ٹانگیں بھی دبائی جا رہی ہیں، اس کو ٹائم بھی دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا جا رہا ہے. یعنی ساری کی ساری مصروفیات موبائل میں، موبائل ہاتھ میں. اب موبائل کی وجہ سے کیا ہے کہ نہ بابا کو وقت دے رہے ہیں، بابا کے ساتھ نہیں بیٹھتے، نہ مما کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، نہ گھر کا کوئی کام کاج کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے موبائل. کھانا بھی نہیں کھا رہے، یعنی کھانا لگ گیا ہے اور ان کو بلایا جا رہا ہے آ جاؤ بھائی نواب صاحب کھانا لگ گیا ہے. کھانا خود لگانا چاہیے تھا، کھانا خود سے لگانا چاہیے تھا. انہوں نے کھانا نہیں لگایا، انہوں نے کھانا نہیں لگایا. کھانا لگنے کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھانا لگ گیا ہے، اور یہ موبائل میں اتنا مگن ہے کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کھانا لگ گیا ہے. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. ان کو بلا رہے ہیں آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو، تو شرطیں لگا رہے ہیں پہلے موبائل دیں پھر کھانا کھائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کم از کم کھانا ہے دھیان سے کھاؤ. ہر وقت اس موبائل کی مصروفیت میں ایسے مگن ہے کہ سارے کام ان سے چھوٹ گئے، سارے اچھے کام چھوٹ گئے. یعنی موبائل کیا آیا ہے، اس نے سارے اچھے کام چھوڑوا دیے. لہٰذا رات کو سونے سے پہلے، جیسے سونے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وضو کر کے سونا، بستر جھاڑ کے سونا، اور چاروں قل پڑھتے ہوئے سونا، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سونا، جلدی سونا، سارے رات کے کام ہیں. سارے رات کے کام ہیں. جلدی سونے کی عادت ڈالنا، خود ہی سو جانا.
یہ نہیں کہ بار بار آپ کو کہنا پڑے. کتنے بچے ایسے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی گھر سے شکایت آتی ہے کہ ان کو کہنا پڑتا ہے سو جاؤ. اور بعد میں ایک بچے کے والد کہنے لگے ان کو ہم 9 بجے لٹاتے ہیں لیکن یہ سوتے 11 بجے ہیں. کہنے بستر پہ تو ہم ان کو 9 بجے لٹا دیتے ہیں لیکن یہ سوتے نہیں ہیں, لیٹے ہوئے کھیلتے رہیں گے. اچھا بڑا بچہ ہے, میں نام نہیں لے رہا, بڑی کلاس کے بچے ہیں. تو ان کے والد صاحب نے مجھے کہا کہ وہ لٹا ہم ان کو 9:30 بجے تک بستر پہ چلے آتے ہیں لیکن ان کو نیند آئے گی 11 11:30 تک یہ بستر پہ لیٹے ہوئے کھیلتے رہیں گے. بھائی بستر پہ سونے کے لیے, بستر کوئی میدان تھوڑی ہے کھیل کا. بستر کوئی کھیل کا میدان ہے؟ کرکٹ میدان گراؤنڈ ہے, فٹ بال گراؤنڈ کے کیا ہے ایک بستر؟ کس کام کے لیے بنایا اللہ نے بستر؟ ہاں میں بستر کس کام کے لیے ہوتا ہے بولو؟ سونے کے لیے ہوتا ہے بستر. بستر پر یہ تھوڑی کہ بستر پہ سارے کھلونے جمع کیے ہوئے ہیں اور سارے کھیل کا سامان جمع کیا ہوا ہے اور بستر پہ لیٹے ہوئے سو ہی نہیں رہے. اتنے بڑے ہو گئے اب ان کو سونے کی عادت نہیں. تو بستر ہے سونے کے لیے, جلدی سو جاؤ اس پہ, جیسے لیٹو فوراً سو جاؤ. دعا پڑھ کر آیت کرسی پڑھ کے چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بڑی اہم بات آپ کو میں نے کل بتائی تھی. وہ یہ کہ بہت سارے بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم رات کو سوتے ہیں ڈراؤنی خواب دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں. کوئی خواب میں گندی چیز دیکھی ڈر گئے, کوئی جانور دیکھ لیا ڈر گئے. تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو بچہ وضو کر کے سوئے گا, جو بچہ تلاوت کرتے ہوئے سوئے گا, جو بچہ چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا سوئے گا, اس کو کبھی کوئی چیز نہیں ڈرائے گی. ریان عاطف ایسے بیٹھے ہو آپ, وہ اس کو خواب میں ادھر کوئی بھی ڈراؤنی چیز نظر نہیں آئے گی. بلکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں گے, جنت کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے اللہ تعالیٰ. فرشتے اس کے دائیں بائیں ہوں گے, شیطان اس کے قریب نہیں آ سکیں گے, جنات اس کے قریب نہیں آ سکیں گے پوری رات. آپ تو سو رہے ہیں بے خبر, ہم جب سوتے تو بے خبر سوتے ہیں نا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا ہمارے کیا ہو رہا ہے. لیکن جو ان اعمال کو کرتے ہوئے سوتا ہے, چاروں قل آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سوتا ہے, تو فرشتے پوری رات اس کے دائیں بائیں پہرا دے رہے ہوتے ہیں. جیسے گارڈ پہرا دیتے ہیں نا, اسی طرح فرشتے آیت الکرسی کی برکت سے, چاروں قل کی برکت سے پہرا دیتے ہیں. جنات کوئی قریب آتا ہے تو اس کو فرشتے بھگا دیتے ہیں, شیطان قریب آتا ہے تو فرشتے اس کو بھگاتے ہیں. تو رات کو سونے سے پہلے یہ معمولات کی عادت ڈالو بیٹا. وضو کر کے سونے کی عادت ڈالو, قرآن پڑھتے ہوئے سونے کی عادت ڈالو. اور جیسے میں نے آج ایک عمل بتایا, ایک کام بتایا آپ کو کہ ابو امی کی خدمت کرنے کی عادت ڈالو. روزانہ کی تھوڑی سی خدمت کیا کرو, روزانہ کی تھوڑی سی. بڑے بچے تو خاص طور پر میری اس بات کو سنیں اندر کے کانوں سے, اندر زور سے سنیں کہ معمول بنا لیں ہم نے روزانہ بابا مما کی تھوڑی سی خدمت کرنی ہے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ کچھ نہ کچھ خدمت کرنی ہے. دیکھو نا, ایک تو یہ کہ ان کو ستانا یہ تو بہت ہی بری بات ہے. ان کی تھوڑی بہت خدمت کر لو بھائی, جتنا ہو سکتا ہے آسانی سے. اور آپ لوگوں کے لیے تو میں نے بتایا ہے سب سے بہترین خدمت کیا ہے. ایک تو میں نے بتایا ٹانگیں دبانا, سر دبانا, تیل لگانا, سر میں تیل لگا دینا, یہ بہت بہترین خدمت. اور ایک کام اور کیا کرو کہ جو وہ کہیں اس طرح کر لیا کرو, ان کی بات مان لیا کرو. یہ بہت بڑی خدمت ہے. کیونکہ آج کل اکثر بچوں کے والدین کی ایک ہی شکایت ہوتی ہے, جب ہم فون پہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, یہ بات ہی نہیں مانتے میری, یہ بات ہی نہیں سنتے, یہ اچھے بچے ہی نہیں ہیں, یہ ہماری بات ہی نہیں سمجھتے, ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ سنتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت بڑی آج کے دور میں کہتا ہوں آج کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ سب سے اچھا بڑا کام یہ کہ آپ ان کی بات تو مانیں, ایک آواز میں سنا تو کرو. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی ایک آواز ہونی چاہیے بس. آپ سے کہا, آپ کو آواز دی محمد علی, آپ کے گھر بابا نے کوئی بھی نام ہے, تو آپ ایک آواز میں پہنچ جاؤ, جی 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 بابا جی مما. یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے, ایک آواز میں سننا. 2 آوازیں دے رہے ہیں محمد علی, 3 آواز محمد علی, ان کی کانوں میں آواز آ رہی ہے, یہ بیٹھے میں سنیں, بات ہی نہیں مان رہے, جا ہی نہیں رہے. ایسے ہی بیٹھو.
ان کے کانوں میں آواز ہی نہیں جا رہی، یہ آواز تو آ رہی ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. یعنی سب سے بڑی بے ادبی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. عادت ڈالیں، عادت، ہر بچہ عادت ڈالے کہ ایک آواز میں دوڑتے ہوئے جانا، ایک آواز میں دوڑتے ہوئے جانا. جیسے آپ کے کانوں میں آواز آئے کہ یار لگتا ہے مما نے آواز دی ہے، بلکہ میں تو کہوں اگر مما کسی اور کو آواز دے نا، آپ کے دوسرے بھائی کو، دوڑتے ہوئے کون جائے؟ آپ اس سے پہلے پہنچ، جی مما مجھے بتا دیں کیا کام ہے. یہ ہونا چاہیے. مثال ہے، آواز دی ارقم، ابان دوڑتے ہوئے پہنچ جائے. مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ ارقم کو آواز دی تو ارقم بھائی جائیں گے، نہیں نہیں نہیں. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے بس مما نے کسی کو بلایا ہے، کوئی کام ہوگا جبھی تو بلایا، بھاگو میں کام کروں گا، بھاگو میں کام کروں گا. یہ کوشش ہونی چاہیے آپ کی. اس کی عادت ڈالیں. سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاں، بڑی اہم اور قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، ان باتوں کو اپنے اندر لانا ہے. اس سے آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے، اچھے بچے بن جائیں گے. آپ کے بابا مما بلکہ پورے خاندان آپ سے خوش ہو جائے، یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ بچہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.